جو میرے کلام مجید سے روگردانی کرتا ہے، اپنے پسے پوش ڈال دیتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں بھی اسے پریشان کر دوں گا اور قیامت کے دن بھی اسے اندھا کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ مفسرین اس کے الگ الگ زاویے سے اس کو تفسیر بیان فرماتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو تفاسیر ہے وہ قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے۔ ذکر میں سب سے پہلا مقام اللہ کے کلام کا ہے۔ جو اللہ کے کلام کو نظر انداز کرے گا، پس پوش ڈال دے گا، تو پھر ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پریشان کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں۔ بس اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں چیز دی، ہر چیز عطا فرما دی، ہر چیز عطا کر دی۔ اس کے بعد بھی بندہ بطور شکرانے نعمت کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں غور کرنے کے بجائے، شکر گزار بننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کر رہا ہے، اور اللہ کے کلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا کی زیبائش و آرائش میں مبتلا ہو کر اسی چیز کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اہمیت کس کو دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو اہمیت دے رہا ہے؟ بندہ نہیں سمجھ رہا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، یہ امت مصطفیٰ ہے، کروڑوں مسلمان ہیں، اس میں کتنے بندے ہیں؟ ارے خطا گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن خطا اور گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو مکمل اللہ کو بھول جاؤ۔ گناہ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تو مکمل اللہ سے نظر انداز کر دو، اللہ کے کلام کو چھوڑ دو، سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دو، فرمان الہی کو چھوڑ دو، ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ ارے خطاؤں اور گناہوں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم سب کو مکمل اللہ کو چھوڑ دو۔ پھر یہ اگر ہم عمل کریں گے تو پھر جانور ہم سے بہتر ہے۔ جس جانور کو، جسے علماء مفسرین اولیاء اللہ ایک جانور کے کتے کی مثال دیتے ہیں کہ جانور کتا جب کسی کوئی اگر محبت سے کچھ کھلا دیتا ہے تو زندگی بھر اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کے سامنے دم ہلاتا پھرتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ ایک جانور سے بدتر آج یہ امت مصطفیٰ ہو چکی ہے۔ ہمیں سمجھنا تھا ارے لا خطائیں ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا تیرے بارگاہ کو ہمیشہ کے لیے ہم چھوڑ کر کہیں گے کہ نہیں، ایک وقت آنے پہ ہم جو اللہ کی عبادت کریں گے، وقت آنے پہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آج یہ نازک معاملہ آج ہماری امت میں بڑا چل رہا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جلال میں کہہ رہا ہے کہ میرا کلام ہے، میرا ذکر ہے، میری یاد ہے، میری یاد سے اگر تو غافل ہوا تو پھر زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، روز قیامت میں تجھے نابینا اٹھاؤں گا، اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا جلال بیان فرما رہا ہے، اور بندہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بجائے آج ہم غور کریں گے کم و بیش وہ بچے ہوں گے یا پھر دینی مدارس کے بچے ہوں گے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے بچے ہوں گے جو دنیاوی تعلیم میں ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ بھی ماں باپ 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ جب پڑھانے والے مدرس آتے ہیں تو ان کے سامنے قرآن کھل رہی ہے۔ اللہ کے کلام کی بات بتا رہا ہوں میں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کے کلام کو سمجھو، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اہمیت، اپنے ذکر کی، اپنی یاد کی اہمیت بتا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں؟ اور بچے خود کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم صبح چلے گئے تو آئے تک شام ہو جا رہی، پھر شام میں ٹیوشن کو چلے گئے تو پھر اور رات ہو جا رہی، اس کے بعد آپ کے قرآن کھولنے ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ ارے ہم سن کے شرمندہ ہو کے پانی پانی ہو رہے ہیں، اور بڑی شان سے بچے کہہ رہے ہیں، ہم شرمندہ، ہمیں کہنے شرم آ رہی ہے الفاظ، اور ماں باپ نظر انداز کرتے ہوئے بچوں کو اہمیت بتانے کے بجائے اگر مصیبت آ جائے، آفت آ جائے تو آپ کو کہاں آنا ہے؟ اللہ کے کلام کی طرف آنا ہے، اللہ کی یاد کی طرف آنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے۔ رات میں اگر نیند نہ آئے تو تہجد میں سر جھکا کر آنسو بہانا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے، آقا کی زندگی یاد آتی ہے، فرمان الہی یاد آتا ہے، لیکن جب خوشحال رہتے ہیں تو ویسے حال میں آپ دامن بچا کے بھاگ جاتے ہیں۔ اتنا نازک وقت آج ہمارا یہ امت مصطفیٰ کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اہمیت بتا رہا ہے، اور ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ بچے تو بچے ہیں، ماں باپ کی تربیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جب یاد سے غافل ہونے والے کو فرماتا ہے کہ تیری زندگی تنگ کر دوں گا، جب زندگی تنگ ہو جائے تو میں لاکھ کتنے بھی تم دولت کی نچھاور کر دو، لیکن تمہیں خدا کی قسم سکون نہیں مل سکتا۔ سکون ملنے کی جگہ صرف اللہ، اس کے رسول کی یاد ہے، اور اسی کے مقامات ہیں، پاکیزہ مقامات ہیں جہاں پر بندہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، یاد سے، سیرت مصطفیٰ سے اپنے بے چین دل کو سکون پہنچاتا ہے، اور اللہ سکون دیتا ہے، سکون کا نزول ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اللہ فرماتا ہے خبردار تمہارے دلوں کا چین صرف میرے یاد میں ہے، میرے ذکر میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم غور کرتے ہیں تو ہم خود اپنے آپ پر، یہ امت اگر اپنے آپ پر غور کرے تو پھر آج اللہ کے کلام کی بات آ رہی ہے، اللہ کے یاد کی بات آ رہی ہے، تو پھر ہمارے بچوں کی تربیت اور ماں باپ کی خاموشی بھی نظر آ رہی ہے۔ ماں باپ خاموش ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھانے والوں کو نہیں، جو ہے آپ ذرا سختی کریے، آپ تربیت کریے۔ نہیں، آج کا ماحول بتا رہا ہوں، آپ کریے۔ ارے 45 منٹ 1 گھنٹے کے لیے آپ محنت کریے بول رہے ہیں، آپ اسکول کو جا کے نہیں بولے کبھی؟ آپ ذرا محنت کریے، بچہ ایسا کر رہا، وہاں کچھ بھی نہیں بولتے آپ؟ دینی تعلیم کی بات آئی یا پھر دینی کوئی مدارس کی بات آئے، کوئی اہل علم کی بات آئے تو وہاں پہ آ کے بول دیتے آپ نہیں ذرا ان کو کر دیجئے۔ یہ کیا، یہ بناوٹی بات ہے؟ خدا کی قسم اگر تم واقعی میں تربیت کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری تربیت جو 24 گھنٹے ماں باپ کی تربیت میں رہنے والا بچہ ہے، تو گھر کا ماحول فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی میرے آقا کہتے ہیں، اور جو آقا جو کہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے۔ تو میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کے پہلی درسگاہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں کی گود بچے کی پہلی تعلیم کی جگہ ہے۔ بچہ اگر وہیں سے 24 گھنٹوں میں تعلیم نہیں سیکھا تو 1 گھنٹے میں کیا سیکھتا انہیں؟ اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا چل رہا، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا تربیت دینا چاہ رہے ہیں، کیا ہے؟ بڑی افسوس شرمندہ یہ بات ہے، ہماری امت خود ہم اپنے مذہب پر، اپنے قرآن کریم پر ہم قائم نہیں ہیں، ہم خود قائم نہیں ہیں اس کے اوپر۔ پھر اہل علم کی طرف نکتہ چینی بھی کر دیتے ہیں، اہل علم کے اوپر انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، جن کی زندگی اللہ کے کلام میں گزر رہی، تعلیم چل رہی، پڑھ رہی، بس سب چل رہا، لیکن آپ اہمیت نہیں دے رہے ہیں اس کو۔ کیوں؟ قرآن کی اہمیت اگر ہوتی تو قرآن والوں کی بھی اہمیت ہوتی۔ خدا کی قسم قرآن کی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے اہل علم کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اگر قرآن کی اہمیت ہوتی، خدا کا خوف ہوتا، آقا سے سچی محبت ہوتی، تو ان کے محافظوں کی بھی آپ جو ہے ویسی اہمیت جو ہے ان کی تربیت کرتے، ان کو چاہتے آپ، یا اپنے مسائل ہیں، ہمارے خود کے ذاتی مسائل ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ سب کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس میں اللہ کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے ذکر سے اپنے آپ کو مت پھیرو، روگردانی مت کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے زندگی کی کامیابی ہے، کامیابی کے ضامن ہے۔ سارے مذاہب ہیں دنیا میں، سارے عقائد ہیں دنیا میں، کئی قومیں ہیں دنیا میں، لیکن ہر کوئی برابر اپنے مذہب پہ قائم ہے، مضبوطی کے ساتھ سب قائم ہیں، متحد ہو کر قائم ہیں۔ صرف ایک مسلمان ہی ہے جو اپنے مذہب پہ مکمل